اس کے بعد ہم بات کریں گے قصے کا مختصر خلاصہ، سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی۔ قصے کا خلاصہ دیکھنے سے پہلے ہم اس کے مخصوص چیزیں دیکھیں گے کہ داستان کا آغاز، یہ جو داستان ہے یہ سرگزشت آزاد بخت کی، یہ میر امن کی داستان باغ و بہار کا ایک قصہ ہے جس میں ان کا احوال دکھایا گیا ہے کہ آزاد بخت بادشاہ کی جو گفتگو تھی یا ان کا احوال جو تھا وہ کس طریقے تھا۔ تو داستان کا آغاز آزاد بخت سے ہوتا ہے جو روم کا بادشاہ ہے، لیکن اولاد نہیں ہونے کی وجہ سے تخت و تاج چھوڑنے کا فیصلہ لے لیتا ہے۔ وزیر کے مشورے سے کچھ دیر یا کچھ وقت دربار میں گزارتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ ایک دن کہیں لکھا ہوا دیکھتا ہے کہ اگر آپ بہت مایوس ہو تو قبرستان جائیں۔ جب وہ قبرستان جاتا ہے تو 4 درویشوں کو بیٹھا دیکھتا ہے، ان کے قصے سنتا ہے اور اپنا حال بھی انہیں سناتا ہے جو اس طرح ہے: اے شاہو، بادشاہوں کا اب ماجرا سنو، جو کچھ کہ میں نے دیکھا ہے سنو، کہتا ہوں میں فقیر کی خدمت میں سر بسر، احوال میرے خوب طرح دل لگا کے سنو۔ تو اب بادشاہ جو 4 درویش اس کے ساتھ بیٹھے ہیں ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ میرے قبلہ گاہ نے جب وفات پائی اور میں تخت پر بیٹھا، عین عالم شباب کا تھا، اس کا جو دور تھا وہ بہت ہی زیادہ خوشحال تھا، روم کا ایک بہت ہی بڑی حکومت کا مالک تھا اور سارا ملک روم کا میرے حکم میں تھا۔ اتفاقاً ایک سال کوئی سوداگر بدخشاں کے ملک سے آیا اور اسباب تجارت کا بہت سا لایا، جو بہت سارا سامان تھا اس کے پاس تجارت کا وہ لے کر آیا۔ خبرداروں نے میرے حضور میں خبر کی، ایسا بڑا تاجر آج تک شہر میں نہیں آیا۔ میں نے اس کو طلب فرمایا، میں نے اس کو فوراً اپنے پاس بلایا۔ وہ تحفے میں ہر ایک ملک کے لائق میری نظر کی لے کر آیا۔ فی الواقع ہر ایک جنس بے بہا نظر آئی۔ چنانچہ ایک ڈبہ میں ایک لیل تھا، نہایت خوش رنگ، آبدار، قد و قامت درست اور وزن بھی 5 مشکال کا۔ میں نے باوجود سلطنت کے ایسا جواہر کبھی نہ تھا۔ یہ کبو اور یہ جو زبان اس میں استعمال کی گئی ہے یہ دہلی کی ٹکسالی زبان ہے جو اس وقت سب سے زیادہ رائج تھی۔ تو دیکھا تھا اور نہ کسی نے سنا تھا، پسند کیا۔ سوداگر کو بہت سا انعام و اکرام دیا اور سندرداری میں لکھ دی کہ اس سے ہماری تمام قلم میں کوئی بھی مزاحم حصول نہ ہوا اور جہاں جاؤ اس کو آرام سے رکھے۔ تو اس طریقے سے اس تاجر کو محصول جو ہوا کرتا تھا اس کو ٹیکس سے فری کر دیا گیا۔ تاجر حضور میں دربار کے وقت حاضر رہتا اور آداب سلطنت سے خوب واقف تھا اور تقریر اور خوشگوئی اس کے لائق سننے کے لیے تھی، اور اس نے لیل کو ہر روز جواہر خانے سے منگوا کر سرے دربار دیکھا کرتا تھا۔ ایک روز دیوان عام لگا ہوتا ہے، جب ان کی بیٹھک چل رہی تھی تو دیوان عام کیے بیٹھا تھا اور عمرہ ارکان دولت اپنے اپنے پائے پر کھڑے تھے اور ہر ملک کے بادشاہ کے الیچی مبارک باد کی خاطر جو آئے تھے وہ سبھی حاضر تھے۔ اس وقت میں نے موافق معمول کے اس کے لیل کو منگوایا۔ جواہر خانے کا داروغہ اس کو لے کر آیا، میں نے ہاتھ میں لے کر تعریف کرنے لگا، فرنگ کے الیچی کو دیا۔ اس نے دیکھا تو تبسم کیا، تبسم جو ہلکی سی مسکراہٹ تھی، کیا اور زمانہ سازی سے صفت کی۔ اس طرح ہاتھوں ہاتھ ہر ایک نے لیا اور دیکھا اور ایک زبان ہو کر بولے کہ قبلہ عالم کے اقبال کے باعث یہ میسر ہوا ہے، ولانا کسو بادشاہ کے ہاتھ آج تک ایسا رقم بے بہا نہیں لگا۔ اس وقت میرے قبلہ گاہ وزیر اس کی خدمت میں سرفراز تھا، وزارت کی چوکی پر کھڑا تھا، آداب بجا لایا اور التماس سے کیا، کچھ عرض کیا چاہتا ہوں اگر جاں بخشی ہو۔ میں نے حکم کیا کہ کہو۔ وہ بولا، قبلہ عالم آپ بادشاہ ہیں۔ اب جو ان کا وزیر تھا وہ اس کو
سمجھانے لگ گیا تو وہ اس سے پہلے اجازت لیتا ہے کہ اگر آپ میری جان کی بخشش دے دیں تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. وہ اس کو اجازت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ بادشاہ ہیں اور بادشاہوں سے بہت بعید ہے ایک پتھر کی اتنی تعریف کریں. اگرچہ رنگ ڈھنگ سنگ میں لاسانی ہے لیکن ہے تو پتھر. جب وہ بادشاہ اس کی اتنی تعریف کر رہا تھا تو اس کے وزیر نے یہ کہا کہ یہ ایک بادشاہ کے لیے ٹھیک نہیں کہ وہ ایک پتھر کی اتنی تعریف کرے. اور اس دم سب ملکوں کے الچی دربار میں حاضر ہیں. جب اپنے اپنے شہر میں جائیں گے البتہ یہ نقل کریں گے کہ عجیب بادشاہ ہے, ایک لیل کہیں سے پایا ہے, اسے ایسا تحفہ بنایا ہے کہ ہر روز بروز منگواتا ہے اور آپ اس کی تعریف کر کے سب کو دکھاتا ہے. بس جو بادشاہ یا راجا یہ احوال سنے گا اپنی مجلس میں ہنسے گا. خداوند ایک ادنا سوداگر نشاپور میں ہے, اس نے 12 دانے لیل کے ہر ایک 7 مشکال کا ہے, پتے سے نصب کر کے کتے کے گلے میں ڈال دیے ہیں. مجھے سنتے ہی غصہ چڑھ گیا. جب وزیر نے بادشاہ کو یہ ساری چیزیں بتائیں یا احوال سنایا تو بادشاہ کو اس پر بہت غصہ آ گیا. اس نے جلادوں کو حکم دیا کہ اس کی گردن مار دو, یعنی اس کی گردن قلم کر دو. جلادوں نے دو ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیے اور چاہا کہ باہر لے جاوے. فرنگ کے بادشاہ کا الچی دست بستہ روبرو وہیں کھڑا ہوا تھا. میں نے پوچھا کہ تیرا کیا مطلب ہے؟ اس نے عرض کی امیدوار ہوں وزیر کہ واقف ہوں, وزیر کو میں اچھے سے جانتا ہوں. میں نے فرمایا جھوٹ بولنے سے بڑا گناہ کون سا ہے, خصوصاً بادشاہ کے روبرو, اور وہ بھی بادشاہ کے ذریعے. تو آزاد بخت کو اس کی بات سن کر اتنا غصہ آیا اور اس کو لگا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو جب فرنگ کے الچی نے اس وزیر کی طرفداری کرنا شروع کی تو اس نے کہا اس کا جرم ثابت نہیں ہوا, شاید جو کچھ عرض ہے سچ ہو. ابھی بھی یہ بے گناہ کا قتل کرنا درست نہیں. اس کا میں نے جو جواب دیا کہ ہرگز عقل میں نہیں آتا. ایک تاجر کے نفع کے واسطے شہر بہ شہر اور ملک بہ ملک خراب ہوتا پھرتا ہے اور کوڑی کوڑی جمع کرتا ہے. 12 دانے لیل کے جو وزن میں 7 مثقال کے ہیں ہو کتے کے پٹے میں لگا دیے. اس نے کہا خدا کی قدرت تعجب نہیں, شاید کہ باشد ایسے تحفے اکثر سوداگروں اور فقیروں کے ہاتھ آتے ہیں اس واسطے کہ دونوں ہر ایک ملک میں جاتے ہیں اور جہاں سے جو کچھ پاتے ہیں لے آتے ہیں. اصلاح دولت ہے اس میں. اگر وزیر ایسا ہی تفریق رہا تو حکم قید کا ہو. اس لیے تو وہ اس کی پیروی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر وزیر نے کچھ اس طریقے کی بات بھی کہی ہے تو وہ سزائے موت کا حامل نہیں ہے بلکہ اس کو قید بھی کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ وزیر بادشاہوں کی عقل ہوتے ہیں اور وزیر جو ہیں وہی بادشاہوں کی عقل ہوتے ہیں. اور یہ حرکت سلاطینوں میں بدنما ہے کہ ایسی بات پر کہ جھوٹ سچ اس کا بھی ثابت نہیں ہوا حکم قتل کا فرما دیں. جب وہ الچی اس کی بات بولتا ہے یا اس کو اتنا بتاتا ہے کہ تمام عمر اس نے آپ کی خدمت کی, نمک حلالی کی, تو آپ ان سب کو بھول جائیں گے. بادشاہ سلامت گلے شہریار نے بندی خانہ اسی سے سبب ایجاد کیا ہے کہ بادشاہ یا سردار گرکسو پر غضب ہو تو اسے قید کرے. کئی دن میں غصہ جاتا رہے گا اور بے تفسیر کی ظاہر ہوگی تو بادشاہ خون ناحق سے محفوظ رہے گا. کل کے روز قیامت میں محفوظ نہ ہوں گے. اگر اس کا جو غصہ ہے وہ ثابت یا اس کا جو جرم ہے یا اس کے جو جھوٹ ہے وہ ثابت نہیں ہوا تو حشر کے دن تمہیں اس چیز کی بہت زیادہ قیمت چکانی پڑے گی. میں نے جتنا اس کو قائل کرنے کو چاہا اس نے ایسے معقول گفتگو سے مجھے لاجواب کیا. تب میں نے کہا خیر تیرا کہنا پذیر ہوا. تو آزاد بخت یہ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے جب میں نے اپنے وزیر کو سزائے موت کا حکم دیا تو فرنگ کے جو الچی تھے اس نے اس کی پیروی کرنا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ جب تک کسی کا
جرم ثابت نہ ہو جائے ہم اس کو سزا کا باعث نہیں مان سکتے، اس لیے ہمیں اس کو سزائے موت دینے سے بہتر ہے کہ ہم اسے قید خانے میں ڈال دیں، اور اگر اس کا جرم ثابت ہوتا ہے تو پھر اس کو سزا دی جائے۔ جب وہ بادشاہ سے کسی طریقے سے قائل نہیں ہوا تو بادشاہ لاجواب ہو گیا اور اس کے کہنے پہ راضی ہو گیا کہ میں خون سے اس کو درگزر کرتا ہوں، لیکن زندان میں مقرر رہے گا۔ لیکن یہ کیا ہے؟ زندان میں، قید خانے میں رہے گا۔ اگر 1 سال کے عرصے میں اسی سخن راست ہوا کہ اس لیل کتے کے گلے میں ہے تو اس کی نجات ہوگی، اور نہیں تو بڑا عذاب سے مارا جائے گا۔ اب اس نے اپنے جو بادشاہ جو وزیر تھا اس کی رہائی کا ایک یہ پہلو ثابت کرنے کے لیے کہا کہ اگر کسی بھی طریقے سے یہ ثابت کر دیا جائے کہ جو لیل ہے اسی طریقے کا لیل کتے کے گلے میں پٹے کے اندر باندھ کے ڈالا گیا ہے تو میں اس کو معاف کر دوں گا یا اس کی سزا کو معاف کر دوں گا، ورنہ اس کو بہت برا انجام اس کا بھگتنا ہوگا۔ تو یہ تھا ہمارا قصہ باغ و بہار جو 9 طرز مرصع کا ترجمہ تھا۔